لفظ مباہلہ غلط ہے، باب مفاعلہ ہے، مباہلہ، مقاتلہ، مباحثہ، توجہ ہے؟ تو مباہلہ ہے. میں اسے کو مکمل کر رہا ہوں، دونوں میں پیش کروں گا. یہاں پہ بھی چند بزرگوں کی میں نے یہ بات لکھا کہ جب بحث کس بات پہ ہو رہی تھی سنیں گے؟ بحث عیسائیوں سے تھی. وہ تین بحثیں پیش کرتے تھے. صاحب اطیب البیان، تفسیر اطیب البیان، سید عبدالحسین موسوی کی، طیب موسوی کی کتاب ہے تفسیر اطیب البیان، 14 جلدوں میں ہے. انہوں نے آیا مباہلہ کے ضمن میں لکھا. وہ کہتے ہیں عیسائیوں سے بحث چل رہی تھی، تین موضوعات کو وہ لے کے آتے تھے. وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یا کہتے تھے عیسیٰ اللہ، عیسیٰ اللہ ہیں. ابھی بھی آج تک جیزس کرائسٹ، جب وہ کہتے ہیں نا جیزس کرائسٹ، تو کرائسٹ وہ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ میں کرائسٹ ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ حلول کر گیا. ہمارے یہاں دونوں کی بات ہے، سن رہے ہیں؟ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، یا عیسیٰ اللہ ہے، یا اللہ ثالث و ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا. تثلیث کے قائل تھے. تثلیث ٹرینٹی انگریزی میں کہا جاتا ہے. تثلیث سمجھتے ہیں نا سب؟ تثلیث میں اشارے سے بتا رہا ہوں. تثلیث تین چیزوں کے عقیدے رکھنے والے کو تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے. کچھ عیسائی تثلیث میں تھے. میں نے کچھ نہیں کہا، ایسا نہیں کہا. ایک مرتبہ سب کے سب بحث کرتے رہے، پر دلیلیں دیتے رہے کہ نہیں، نہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، نہ عیسیٰ اللہ ہے، نہ اللہ تین میں تیسرا. دلیلیں دی، انہوں نے نہیں تسلیم کیا. پھر ایک مرتبہ کہا ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے، جو مباہلہ ہوگا. 3 دن روزے رکھو، تم بھی آ جاؤ، تم اپنی حقانیت کی بات کرنا، ہم اپنی، اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، نفرین کریں گے. جب نفرین کی جائے گی تو جھوٹوں پہ خدا جب نفرین کر دے گا تو وہ تباہ ہو جائیں گے، جو جھوٹے ہو کے تباہ ہو جائیں گے. عیسائی سب جمع ہونے لگے. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے، نہ تو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آئے. تم اپنی خواتین کو، مستورات کو لے کے آؤ، اپنے خواتین کو لے کے آئے. تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے. حبیب خدا نے نفسوں کی جگہ علی کو لیا، نسانا کی جگہ پہ جناب سیدہ کو لیا، ابنانا کی جگہ امام حسن حسین کو، اور باقی ابنانا اگر اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں. بڑے بڑے علماء نے لکھا نہ رات تھی نہ دن تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا، طلوع آفتاب سے پہلے. دلیل یہ دی ہے کہ رات میں اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے حبیب خدا مباہلے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کون کون آیا تھا، رات تھی دیکھ نہیں سکے. اور دن میں اس لیے نہیں بلانا چاہتے تھے کیونکہ جناب سیدہ ساتھ ہے، پردہ بھی باقی رہے، آشنائی بھی ہو جائے. تو کہا فجر کے بعد چلوں گا طلوع آفتاب سے پہلے. تو سب نے کہا، ہر اہل بیت کے تمام فضائل سب نے چاہا ہم شریک ہو جائیں. ہر آدمی شریک ہونا چاہتا تھا. پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابو، میں علم کا شہر، علی کا دروازہ. کسی نے کہا ہمیں بھی شامل کرو. کوئی دیواریں بنا، کوئی چھت، کوئی پرنالا. پیغمبر اسلام نے کہا لو تیرنا راغب غدر، میں کہا اللہ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرا. ایک صحابی کہتے ہیں زندگی میں کبھی بھی علم کا شوق نہیں ہوا، لیکن اس رات پوری رات سو نہیں سکا. سب کے سب شریک ہونا چاہتے تھے. سارے فضائل اہل بیت میں سارے صحابہ شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن مباہلہ واحد میدان جہاں کوئی آنے کو تیار نہیں، ہمیں بھی لے چلے. بلکہ میرا دل کہتا ہے سب چھپتے پھر رہے تھے، ہم نہیں جائیں گے مباہلہ میں. جانتے ہیں کیوں؟ فنجعل لعنت اللہ ہے. جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے کہ کوئی خدا سے کہے کہ کوئی اور خدا نہیں. اگر بات پہنچ گئی ہو، اب ایک مرتبہ حبیب خدا چلے. میں یہاں پہ دوبارہ صاحب یہ تفسیر اطیب البیان کے جملہ پیش کر کے بات کروں. وہ کہتے ہیں کہ رات میں جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ کس مقام کو مباہلہ ہو؟ تو کہا اس مقام پہ جہاں اس کو مباہلہ سنا لگ گیا. تو جناب سلمان رات پہ گئے، وہاں ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا ہے، قالین بچھا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے، سرخ رنگ کا قالین بچھا ہے. کبھیوں کے کونین کی بدخدا نہیں، تو انہوں نے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا دیا. اور آنے والے مقابلے میں کون تھے؟ عیسائی کرسچنز. اب سمجھ میں آئے کہ یورپین میں ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ کہاں سے شروع ہوئی.
میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے سرخ رنگ کا قالین بچھایا جاتا. تو صاحب یہ بیان نے لکھا کہ سرخ رنگ کا قالین جناب سلمان نے رات نے بچھایا. اب سمجھ میں آیا جناب سلمان نے بچھایا تو منا اہل البیت ہو گئے. منا اہل البیت کیسے ہوتا ہے جب کوئی اتنا اہتمام کرے جناب سیدہ کے لیے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے صبح کو اعلان کیا کون کون ساتھ چلے گا. علماء کہتے ہیں امام حسین اتنے کم سن نہیں تھے کہ گود میں اٹھائے جاتے. اتنے کم سن نہیں تھے, 3-4 برس کے تھے. اب سب کی ذمہ داری سب کے سامنے ذمہ داری سے پیش کرو بھائی. گود کے نہیں تھے, 6 مہینے کے نہیں تھے, 3-4 برس کے. امام حسن مجتبیٰ کی انگلی تھامی جو 1 سال بڑے ہیں. امام حسین کو گود میں لیا. تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہاں پیغمبر اسلام امام حسین کو گود میں لے کے بتا رہے ہیں جس کے ناز رسالت اٹھائے وہ حسین ہے. کربلا کی تمہید انہیں احساس ہو جائے حسین کا. اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں کہ جناب رسالت نام امام حسن حسین کو سب سے آگے لے. کیوں؟ کیونکہ آیت کی ترتیب یہ ہے نت ابنانا و ابنا, ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے, اس لیے سب سے آگے امام حسن حسین کو ابنانا کو دیا. نسانہ کی جگہ جناب سیدہ, انفسانہ کی جگہ جناب امیر سب سے آخر میں. یہاں جناب سیدہ مرکز میں چل کے کیا سمجھا رہی ہے؟ میری تھوڑی سی محنت ہے, میں نے بہت سوچا جناب سیدہ مرکز میں کیوں ہے. تو جہاں جہاں رسالت کے قدم آتے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم جاتے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے. یہ رسالت اور امامت کے مرکز میں چل کے جناب سیدہ بتا رہی ہے رسالت اور امامت کے رابطے کا نام فاطمہ ہے. جناب سیدہ مرکز فضائل ہے. مشکور محمد علی محمد توجہ ہے سکتا نہیں. آخری 4 منٹ 2-3 منٹ کے بعد میں دعا کے لیے بس 2-4 منٹ ایسا نہیں گرا. ایک مرتبہ جناب رسالت مآب چل. آج لفظ انگریزی میں کہا جاتا ہے آرچ بشپ, عربی میں کہتے ہیں اسقف اعظم. ان کے 4 جو سب سے بڑے پادری تھے عیسائیوں کے, انہوں نے دور سے آتا دیکھا. جیسے ہی آتا دیکھا نا تو اس نے فوراً مجمع سے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا. بڑے بڑے مفسرین نے یہی لکھا, ہمارے شیعہ سنی مفسرین نے, کہ مباہلہ کے اندر ایک مرتبہ عاقب نامی ان کا اسقف تھا, آرچ بشپ تھا, سب سے بڑا پادری ہے, پوپ جو بھی کہہ لیجیے باپ. اس نے کہا خبردار یہ جو آ رہے ہیں نا تعداد میں ہم سے کم ہے, ہم ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں, یہ صرف 5 ہیں, لیکن جو چہرے میں آتے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے ہاتھ بلند کر دی تو اگر انہوں نے دعا میں کہا نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جا تو خدا پہاڑ کو اپنی جگہ سے چلا دے گا. اگر انہوں نے عیسائیوں کو بددعا کر دی تو قیامت تک کے لیے تمام عیسائی کتوں اور سور میں تبدیل ہو جائیں گے. خدا کے قسم الفاظ یہی ہے, قسم قسم مس ہو جائیں گے, بدروح ہو جائیں گے. ان کی بددعا نہ لینا, مباہلہ نہ کرنا, یہ ایسے ہیں ارے جنہیں عیسائی دیکھ کے پہچان لے تو پھر ہے ان مسلمانوں پہ جو دیکھتے رہے ان کا صدقہ کھاتے رہے, انہیں پہ ظلم کرتے رہے. عیسائیوں نے دیکھ کے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہیں تو اپنی جگہ سے حرکت کرنا. رضا نے گرامی کو مرتبہ سب کے سب کہنے لگے ہم تسلیم ہوتے ہیں, ہم مباہلہ نہیں کریں. اگر پیغمبر اسلام کیوں آج جناب امیر سب سے آخر میں کیوں جناب سیدہ مرکز میں, کیونکہ آج جنگ تلوار سے نہیں ہے, آج مقابلہ دعا کا تھا. تو کوئی بیوی ایسی تھی جس کی آمین پہ دشمن پہ عذاب آتا, وہی بیوی رضا کا مرکز ہے. وہ راضی ہو تو لوگ رضی اللہ عنہ بنتے ہیں, وہ غضبناک ہو تو کوئی مغضوب علیہم میں آ جاتا ہے. تو اللہ اسی سے راضی ہے جس سے نفسی راضی ہے. ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. خدا ان کے غضبناک ان سے غضبناک ہوتا ہے, راضی ان سے راضی. اگر اب آپ سے کوئی سوال کرے کون صدیق اکبر ہے, کون
कौन सिद्दीक़ कुबरा है। तो आप कहीं सच्चों का मुबाहला के अंदर जाना बता रहा है सिद्दीक़ अकबर कौन है, सिद्दीक़ कुबरा कौन है।